یہ جو باطل کا سسٹم ہے بیسیکلی، ایک تو اتنا زیادہ نقصان دہ ہے، ایک تو اتنا زیادہ اتنا زیادہ مہلک ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور اس نے کسی کو بھی آج تک، ایون اس کے ماننے والوں کو بھی کوئی اس نے فائدہ نہیں پہنچایا. اور جو اللہ کا سسٹم ہے وہ نہ ماننے والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. وہ رحمان کا سسٹم ہے. جب تک کہ وہ بالکل اس کو سن کے دھتکار نہیں دیتے. ہاں، جو سن کے دھتکار دیتا ہے نا، اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عبرتناک سزائیں دیتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب فار ایگزامپل باطل کے سسٹم کی ایک یہ گیئزم کی یا ہم جنس پرستی کی ہی مثال لیتے ہیں. سب سے پہلے فرانس میں لیگلائز ہوئی گے میریجز. اس کے بعد سب سے پہلے فرانس نے ہی اس پہ ریسٹرکشنز لگائی، بیکاز اس تھوڑے سے عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں ہی ایڈز اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ان کے ملک سے ہی بہت زیادہ مشکل ہو گئی اس کو قابو کرنا. اور ویکسینز وغیرہ نہیں تھی، لوگ بے انتہا مر رہے تھے. تو کیا کرنا کیا ہے ایسے سسٹم کا لے کے، اور کتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. یعنی کہ آپ لیگلائز کرو ہم جنس پرستی کو، اس کے بعد پھر اس کی ویکسین بناؤ، پھر ویکسین لگاؤ، پھر ویکسین لگانے کے باوجود بھی لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو کے یار پتہ نہیں جیتے ہیں مرتے ہیں یہ وہ سب کچھ. تو اس سے اچھا ہے نا کہ آپ کرو ہی نا. اب گے میریجز کی یا گےازم کی یا ہومو سیکشولیٹی کی سٹیجز کیا ہیں کہ انہوں نے ان سے کیا، اس کی آج تک کوئی ویکسین نہیں بنی. اس کے بعد اب جو لوگ چپ ہیں، اسپیشلی جو اس پہ بات ہی نہیں کرتے، جو کوئی بالکل چپ ہو جاتے ہیں یہ وہ، تو ان کے لیے بھی اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا کہ یہ غلط ہے، تو اب وہ لوگ بھی منکی پاکس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور منکی پاکس پوری دنیا میں پوری جگہ پہ، مطلب ایون UK US میں بھی لوگ اب گیز کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بیماریاں پھیلانے والی قوم ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور کتنی یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ایک گے ساری زندگی کسی کو خون دے گا تو اس کو بھی بیماری لگ جائے گی، اور خون ہی نہیں دے سکتا ہے ہیپاٹائٹس B والا یا C والا یا STDs والا یا کچھ بھی اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم بہترین سسٹم ہے. اس میں بالکل ہر چیز کرسٹل کلیئر اور بہت خوبصورت اور بڑی بہترین ہے. اور یہ جو باطل کا سسٹم ہے، یہ باطل کے ماننے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. فار ایگزامپل گیز کی ہم نے مثال ٹرائی کر لی. اب ہم ایک اور مثال، کوئی بھی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، جسٹس سسٹم کی ہی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب باطل کا سسٹم ہوتا ہے تو دنیا کی جو ماڈرنائزڈ ویپنز ہیں، ون آف دا موسٹ ماڈرنائز امریکہ کے پاس ہیں. سب سے زیادہ پولیس کے اختیارات ادھر ہیں، سب سے زیادہ CCTV کیمراز ادھر لگے ہوئے ہیں. ہر چیز یعنی کہ ماڈرن ہے، ہر چیز آپٹیمم لیول پہ جو ایک بیسٹ ہوتی ہے نا، جسٹس فوراً ملتا ہے، عدالتوں میں فیصلے فوراً ہوتے ہیں، ہر چیز فوراً ہوتی ہے. لیکن ریپ کا ریٹ بھی سب سے زیادہ ادھر ہے، بیکاز اس وجہ سے کہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ عورت پردہ کرے، مرد اپنی نگاہ نیچے کرے، عورت اپنی نگاہ نیچے کرے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. آبویسلی آٹومیٹکلی ریپ ریٹ ختم ہو جائے گا. اب کیا کہتے ہیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، لویسٹ ریپ ریٹس ان دا ورلڈ افغانستان میں، ون آف دا لویسٹ ریپ. اور ہائیسٹ ریپ ریٹ جو ہے انڈیا اور امریکہ میں. چاہے جتنا مرضی آپ پولیس کو موبلائز کر لیں، جتنا مرضی قانون سخت کر لیں، جو مرضی کر لیں، اللہ کے قانون کو اگر توڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس کے ماننے والوں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اب فار ایگزامپل انہوں نے ہی اللہ کے قانون کے خلاف شیطانی کا قانون جو ہے امپلیمنٹ کیا امریکہ نے. اور چاہے جو مرضی ٹیکنالوجی لگا لی، جو مرضی کر لی، تکلیف اس کے لوگوں کو ہی سب سے زیادہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ریپس سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیڈوفائلز بن رہے ہیں، ڈارک ویب آ گیا، اسی طرح ڈیپ ویب ہے، اور مطلب جتنی بھی ساری چیزیں. اب ایک ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ باطل اپنے سسٹم کو ماننے والے، مطلب باطل کے سسٹم کو ماننے والے بھی اس سسٹم کو نہیں مانتے. بیسیکلی وہ ایک اپنا جو ہے نا ایک